بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التہجد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التہجد باللیل۔ تہجد عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ نماز تہجد کی حدیث شریف میں بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ نماز تہجد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھی، یہی جمہور کا قول ہے، اور حضور کی امت کے لیے یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعتیں، متوسط 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت سے نماز پڑھی جائے۔ اگر آدمی شب کی 1/3 عبادت کرنا چاہے اور 2/3 سونا، تو شب کے 3 حصے کر لے، درمیانی 1/3 میں تہجد پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر چاہے کہ آدھی رات سوئے اور آدھی رات عبادت کرے تو نصف اخیر افضل ہے۔ جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو اس کے لیے تہجد ترک کرنا مکروہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو۔ اسی سے تہجد کی نماز ہے۔ تہجد بھی نافلۃ لک، یہ خاص تمہارے لیے زائد ہے، تمہارے لیے زیادہ ہے، تمہاری امت کے لیے نہیں۔ اسی سے جمہور علماء نے یہ فرمایا کہ نماز تہجد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھی۔ نافلۃ لک، نافلۃ لک کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ نافلۃ لک کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے محفوظ اور معصوم بنایا، لہذا فرض نماز کے بعد جو بھی آپ عمل کریں گے وہ زائد ہوگا۔ اور رہے عام امتی تو وہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بس ان کا عمل زائد نہیں ہوگا۔ نافلۃ لک کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان بن ابی مسلم عن طاووس سمع ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن ابی مسلم نے، وہ طاووس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا
کہ جب اذا قام من اللیل یتہجد، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اللہم کی اصل پڑھا اب نے یا اللہ، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، انت ملک السماوات والارض، اے اللہ تو ہی آسمانوں کا اور زمینوں کا مالک ہے، ومن فیہن، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ ان تمام چیزوں کا تو مالک ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، انت الحق، نہیں چھوٹ گیا، نبی کریم علیہ السلام جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا کرتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اے اللہ تو ہی زمین و آسمان کا قائم رکھنے والا ہے، ومن فیہن، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، انت نور السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا نور، نور بمعنی منور، تو ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، اور ایک معنی یہ انت نور السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین والوں کو ہدایت پر قائم رکھنے والا ہے، اور ایک معنی یہ انت نور السماوات والارض، تو ہی زمین و آسمان کا روشن کرنے والا ہے، اور زمین و آسمان میں ہر عیب اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور ایک قول یہ کہ انت نور السماوات والارض، یہ اسم مدح ہے، جیسے بولتے ہیں فلاں شمس الزما، فلاں نور البلد، اور ایک معنی انت نور السماوات والارض کا معنی یہ ہے کہ تو آسمانوں کو منور کرنے والا ہے، یعنی آسمانوں کو منور کرنے والا شمس و قمر سے، تاروں سے، اور والارض، اور زمین کو مزین کرنے والا ہے انبیاء سے، علماء سے اور اولیاء سے، اور انت نور السماوات والارض کا ایک معنی یہ بیان فرمایا تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے کہ تیرے ہی نور ہدایت سے ہدایت یاب ہیں آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے ہی لیے حمد ہے، انت ملک السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، بادشاہت صرف حقیقی بادشاہت صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کو، ومن فیہن، آسمان و زمین کا اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا تو ہی بادشاہ ہے، انت الحق، یا اللہ تیرا ہی وجود متحقق ہے، تیرا ہی وجود محقق ہے، اور یا انت الحق کا معنی یہ ہے کہ تو ہی حق ہے، معبود ہونے میں وہ حق نہیں ہے جن کے لیے تیرے علاوہ معبودیت کا دعویٰ کیا جاتا، انت الحق، تو ہی حق ہے، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، یعنی تو نے
تو نے جو ایمان پر جنت کا وعدہ فرمایا، نعمتوں کا وعدہ فرمایا، وہ وعدہ تیرا حق ہے، اور جو تو نے اہل کفر و شرک کے لیے جہنم کی وعید فرمائی وہ حق ہے۔ وعدک الحق، وعدک الحق۔ اور یہ جو تو نے مرنے کے بعد زندہ کرنے کا، حساب و کتاب کا، ثواب و عقاب کا وعدہ فرمایا وہ حق ہے۔ ولقاء کا حق، لقاء کے معنی یا تو رویت باری ہے، تو معنی یہ ہوا کہ آخرت میں تیری رویت یہ حق ہے، اور یہ لقاء سے مراد بعث، مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ حق ہے، اور یہ لقاء سے مراد موت ہے، اگرچہ اس میں ضعف ہے تو معنی ہوگا موت برحق ہے۔ قولوں کا حق، تیرا قول حق، سچ اور عدل ہے، تیرا قول حق ہے۔ تیرے قول میں معاذ اللہ کوئی شائبہ کذب ہو ایسا نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، صدق تو تیری ازلی صفت ہے جس پر کذب کا طریان محال ہے۔ والجنت حق والنار حق، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ والنبیون حق، والنار حق، اور جہنم حق ہے، والنبیون حق، اور سارے انبیاء کرام حق ہیں، برحق ہیں، اس بارے میں کہ وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہیں۔ ومحمد حق، اگرچہ نبیین کی جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہے، مگر والنبیون کے بعد وہ محمد حق یہ الگ سے ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے فائق ہیں، اور ایسے اوصاف کے ساتھ مختص ہیں جو اوصاف نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ میں خاص ہے۔ تو تغیر وصف کو تغیر ذات کے درجے میں اتار لیا گیا، اس لیے نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اب خود سرکار فرماتے ہیں وہ محمد حق، تو یہ تجرید کے باب سے ہے کہ گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ذات سے مجرد کر کے خود یہ کہا وہ محمد حق، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام پر خود اپنی رسالت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ والساعۃ حق، اور قیامت برحق ہے۔ ساعت کی اصل ہے حصہ زمان، پھر اس کا اطلاق یوم قیامت پر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کو ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر چاند، سورج، ستارے وغیرہ جن سے زمان کی تعین ہو وہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اس کا نام ساعت رکھا گیا ہے۔ اب قیامت کے حق ہونے کا معنی یہ بتانا کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس کی تصدیق واجب ہے۔ اللہم لکا اسلمت، اے اللہ میں نے
تیرے ہی لیے سر تسلیم خم کیا اور تیرے تمام اوامر و نواہی کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ وَبِكَ آمَنْتُ اور میں تجھ پر ایمان لایا، یعنی جو میں نے تیری تصدیق کی اور جو امر و نہی اور اخبار تو نے نازل کیے میں نے ان کی تصدیق کی، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اور اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، یعنی سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، سارے معاملات تیرے ہی سپرد کر دیے، اسباب عادیہ سے قطع نظر کر کے۔ میں نے تجھی پر بھروسہ کیا یعنی مجھے یقین ہے کہ مجھے وہی پہنچے گا جو یا اللہ جو تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ اور میں اپنے تمام امور کی تدبیر میں تیری ہی طرف رجوع لایا، میں تیری طرف تمام امور میں تیری طرف اپنے تمام معاملات کی تدبیر میں تیری طرف ہی رجوع لایا۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ اور اللہ جو تو نے مجھے برہان عطا فرمائی میں نے اسی برہان کے ذریعے دشمن اسلام سے مخاصمت کی۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اور میں نے تیری ہی طرف میں نے تجھی کو اپنا حاکم بنایا، یعنی جو حق کا انکار کرے تو میں نے اپنے اور اس کے درمیان تجھی کو حاکم بنایا، تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں، جس کو جاہلیت میں حاکم بنایا جاتا تھا جیسے بت، کاہن وغیرہ ذالکہ۔ حاکم تو محاکمہ سے بنا ہے، محاکمہ کا معنی مقدمہ حاکم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ۔ فَاغْفِرْ لِي اے اللہ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ تو میرے خلاف اولا کاموں کو معاف فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے۔ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ اور جن کو میں نے چھپا کر کیا اور جن کو میں نے دکھا کر کیا۔ اب اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام گناہوں سے معصوم اور محفوظ بنایا ہے۔ پھر سرکار کے اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ۔ تو علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ یہ تواضع کے لیے ہے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی تعظیم کے لیے ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ لوگ دعا کے کلمات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھ کر ان کلمات کے ساتھ دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ دعا کرنا خود ایک عبادت ہے۔ اور فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ اس کا میں نے شروع کتاب کے چند اسباق کے بعد بھی اس کی تشریح کی تھی کہ مغفرت کا معنی تھا گناہوں کو چھپانا، تو معنی یہ ہوا فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ۔
اے اللہ تو میرے لیے گناہوں کو چھپا دے کہ ان گناہوں تک میری رسائی نہ ہو اور گناہوں کی رسائی مجھ تک نہ ہو۔ ہاں، اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا بطور تواضع کے ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے گناہوں کا صدور ہوا یا ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تمام گناہوں سے معصوم فرمایا ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انت الاول وانت الاخر۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے میں پیچھے کیا، اور اللہ رب العزت مؤخر کرنے والا ہے۔ اور قیامت کے دن سارے انبیاء کرام علیہم السلام سے پہلے سرکار شفاعت کریں گے، اور باب شفاعت سب سے پہلے حضور ہی کھٹکھٹائیں گے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کو آگے کرنے والا ہے۔ انت المقدم۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اس پر بھروسہ کرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تضرع اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار یہ واجب ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معرفت ربانی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حاصل ہے، اور نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ ذکر الہی دعا میں اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے تھے، اور اس کے وعد و وعید کے سچا ہونے کا اظہار اور اقرار کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی سوال سے پہلے جس سے سوال کیا جائے اس کی تعریف و توصیف کی جائے۔ ہاں، لا الہ الا انت، یہ کہا لا الہ غیروں کا، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وقال سفیان زادہ عبد الکریم ابو امیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفیان ابن عیینہ جو حدیث کی سند میں ہیں، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ عبد الکریم ابو امیہ ابن ابی مخارق بصری، جن کا نام ابو امیہ ابن ابی مخارق بصری ہیں، ان کی روایت میں یہ زیادہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، الا باللہ۔ اور سفیان نے پھر کہا کہ قال سلیمان بن ابی مسلم سمعہ من طاؤس
عن ابن عباس عن ابن عباس ابن سفیان یہ فرماتے ہیں کہ سلیمان ابن ابی مسلم نے یہ طاؤس سے سنا ہے، طاؤس سے سنا ہے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتانا ہے؟ امام بخاری کو بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ سلیمان ابن ابی مسلم نے یہ حدیث طاؤس سے سنی ہے، طاؤس سے سنی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے جو حدیث کی سند ہے، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان ابن ابی مسلم عن طاؤس، تو یہاں پر سلیمان ابن ابی مسلم کی جو روایت طاؤس سے ہے وہ بطریق معنہر ہے، عن طاؤس، اس میں سمع کی تصریح نہیں ہے، اس لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ سلیمان ابن ابی مسلم نے کہا کہ سلیمان ابن مسلم نے سمعہ من طاؤس، کہ انہوں نے طاؤس سے سنا ہے، اس میں سمع کی تصریح ہے۔ عن ابن عباس، انہوں نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی آپ نے پڑھا کہ عبد الکریم ابن امیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ کیا، لیکن یہ سلیمان نے روایت نہیں کیا ہے۔ چلیے، باب فضل قیام اللیل، یہ باب ہے قیام لیل کی فضیلت کے بیان میں۔ قیام لیل رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری۔ طویل سند کے بعد معمر کی روایت امام زہری سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن سالم ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے، قال کان الرجل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى رؤیا قصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام کے حیات ظاہری میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی کہ جب وہ خواب دیکھے تو اس کے خواب کا ذکر نبی کریم علیہ السلام سے کرے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فتمنیت ان ارى رؤیا فاقصها علی رسول اللہ، کہ کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کروں۔ اذ وکنت غلاما شابا، اور میں نوجوان نو عمر تھا، بالکل نوجوان تھا۔ وکنت انام فی المسجد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی میں سوتا تھا۔ فرأیت فی النوم، تو میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کأن ملکین یأخذانی فذهبا بی الی النار، گویا کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا
اور مجھ کو اور پکڑا اور مجھ کو جہنم کی طرف لے جانے لگے. فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، تو گویا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی ایسی منڈیر ہے جیسے کنویں کی منڈیر ہوتی ہے، کنویں کی اٹھی ہوئی منڈیر ہوتی ہے. وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور اس کی دو چرخیاں ہیں. قرنان کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ جب جو کنواں ہوتا ہے اس کنویں کے کنارے پر دو لکڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور دو لکڑیاں کھڑی کر کے ان کو اوپر ملا دیتے ہیں، اور جہاں پر جوڑ ہوتا ہے وہیں پر لوہے وغیرہ کی کچھ چرخی لٹکا دیتے ہیں، اور اسی چرخی پر میں رسی ڈال کر ڈول کے ذریعے پانی کھینچتے ہیں. شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کنواں ہوتا ہے اور کنویں کے قریب ارد گرد کنارے پر دو لکڑی کھڑی کر دیتے ہیں، اور ایک لکڑی ادھر اور ایک لکڑی ادھر، اور وہ لکڑی جو ہے وہ لکڑی بیچ میں جا کر جہاں ملتی ہے وہیں پر ایک لوہے کی چرخی لگا دیتے ہیں، اور اس چرخی میں رسی ڈال کر کے پانی، وہ رسی کھینچ کر کے ڈول سے پانی نکالتے ہیں. تو جو دو لکڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں وہی مراد ہے قرنان سے. وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، اور دوزخ کے ارد گرد دو لمبی لکڑیاں کھڑی ہیں، لگی ہوئی ہیں. وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں. فَجَعَلْتُ أَقُولُ، تو میں کہنے لگا اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، میں جہنم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. قال فلقینا ملک آخر، تو مجھ سے ایک دوسرا فرشتہ ملا. فقال لی لم ترع، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم مت ڈرو، تم مت ڈرو. فرماتے ہیں فقصصتها علی حفصہ، میں نے یہ خواب اپنی بہن حفصہ سے بیان کیا. فقصتها حفصہ علی رسول اللہ، تو حضرت حفصہ نے یہ خواب نبی کریم علیہ السلام سے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ خواب دیکھا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ کیا ہی اچھا شخص ہے، کاش وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا. فکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی. اس کی مطابقت ترجمۃ الباب کیا ہے کہ فغلو قیام اللیل، مطابقت اس سے ہے کہ آدمی جب رات میں نفل نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، تو نعم الرجل ھذا، اس کلمہ مدح کا وہ مستحق ہو جائے گا. اور یہ استحقاق اس وجہ سے ہے کہ وہ رات میں نفل نماز تہجد پڑھتا ہے. ہاں، اس لیے کہ تعبیر میں اس کا ذکر ہے وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، اور یہ مدح میں صریح ترین جملہ ہے. اب آپ اس حدیث کے جملوں پر غور کریں کہ جب کوئی انسان رات میں خواب دیکھتا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خواب کو بیان کر کے اس کی تعبیر معلوم کرتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی یہ خواہش ہوئی تو کہ میں بھی کوئی
خواب دیکھوں. تو انہوں نے بھی خواب دیکھا اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ 2 فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جہنم ایک کنویں کی مثل ہے کہ جس کی منڈیر ہو، اور اس جہنم کے کناروں پر 2 بڑی لکڑیوں کی طرح رکھی ہوئی ہیں جو کہ قرن کے مشابہ ہیں. تو انہوں نے کہا، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو جن کو یہ پہچانتے تھے. تو یہ کہنے لگے اعوذ باللہ من النار. تو دوسرے فرشتے نے کہا لم ترع، تم خوف زدہ مت ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر حضرت حفصہ سے انہوں نے بیان کیا تھا، اور حضرت حفصہ نے نبی کریم سے. تو نبی کریم علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فرمائی نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے. لو کانا یصلی من اللیل، کاش یہ رات میں نماز پڑھیں. کون سی؟ نفل نماز. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعبیر جو فرمائی نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنے اچھے آدمی ہیں، یہ تعریف اس لیے کہ ان کو جہنم کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر جہنم سے ان کو محفوظ رکھا گیا، اور یہ بھی کہا گیا لا روع علیک، تم پر کوئی خوف نہیں ہے. یہ ان کی صلاح کی وجہ سے تھا. صرف یہ کہ یہ رات میں نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر کو اس سے اس بات پر تنبیہ ہوئی کہ قیام لیل بھی جہنم سے اور جہنم سے قریب ہونے سے بچاتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر بعد میں قیام لیل کو ترک نہیں فرماتے تھے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں راز یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر مسجد میں سوتے تھے، اور حق مسجد یہ ہے کہ اس میں رات میں عبادت کی جائے. تو نار جہنم سے خوف دلا کر اس بات پر تنبیہ کی گئی. اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں. ایک یہ کہ خواب نبی کریم علیہ السلام سے ذکر کرنا، اور اچھے خواب دیکھنے کی تمنا کرنا یہ جائز ہے، تاکہ خواب دیکھنے والے کو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے اس کی معرفت ہو جائے. اور خیر و علم کی تمنا کرنا یہ بھی معلوم ہوا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، مسافر ہو، یا مسافر نہیں ہے لیکن گھر نہیں ہے، اس کا مسجد میں سونا جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مریض کے لیے مسجد میں کوئی جگہ رہنے کے لیے معین کر دینا امام کو جائز ہے، جبکہ اس میں کوئی مصلحت اور حکمت ہو. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد کے لیے مسجد میں ہی ایک خیمہ لگوا دیا تھا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیند میں فرشتوں کو دیکھنا یہ بھی ممکن ہے، اور ان کا خواب دیکھنے والے کو ڈرانا یہ بھی ثابت ہوا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کی پردہ پوشی کی جائے اور غیبت نہ کی جائے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس نے جہنم میں جن کو دیکھا ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، لیکن نام زد ان کا ذکر نہیں فرمایا، تاکہ اگر وہ جن کو دیکھا ہے اگر وہ مسلمان ہو تو غیبت نہ ہو. لیکن ایک بات یہ ذہن نشین رکھے کہ جن کو دیکھا ان کا جہنم میں ہونا یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ بطور تعزیر ہو، جیسے عبداللہ ابن عمر کو جہنم کے قریب لے جایا گیا بطور تعزیر. اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت سے بھی خواب بیان کیا جا سکتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کتنی حیا فرماتے تھے کہ اپنے خواب کا ذکر
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں فرمایا۔ اور اس میں رات کے قیام کی فضیلت بھی ہے، اور یہی باب ہے۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام لیل جہنم سے نجات دہندہ ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوجوان کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں عبداللہ ابن عمر کی مدح اور ان کی صلاح پر تنبیہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ رات میں زیادہ سونا یہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت سلیمان سے کہا تھا، یا بنیا لا تکثر النوم باللیل فإن کثرت النوم باللیل تدع الرجل فقیرا یوم القیامہ۔ اگلا باب دیکھیں، باب طول السجود فی قیام اللیل۔ یہ باب قیام لیل میں لمبے سجدے کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 11 رکعتا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی شعیب نے، انہوں نے روایت کیا امام زہری سے، امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عروہ نے، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام 11 رکعت پڑھتے تھے، اور یہی آپ کی رات کی نماز تھی۔ 11 رکعت، 3 رکعت نماز وتر ہوتی تھی، اور 8 رکعت نماز تہجد کی ہوتی تھی۔ یسجد الصلاۃ من ذالک، یسجد السجدۃ من ذالک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ قبل ان یرفع راسہ۔ نبی کریم علیہ السلام سر اٹھانے سے پہلے سجدے کو اتنا لمبا کرتے کہ تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھ لے۔ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، یہ سنت فجر ہے۔ ثُمَّ يَجْتَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، اس کے بعد حضور اپنی دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے۔ حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ، یہاں تک کہ منادی مؤذن نماز کے لیے آتے اور بتاتے کہ جماعت تیار ہے۔ ہاں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لمبا سجدہ کرنا، یہ آپ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تضرع کی وجہ سے تھا اور دعا کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ سجدہ تواضع اور تذلل کے حوال میں سب سے بلیغ تر ہے، اور یہ بطور شکر کے تھا، اور تاکہ امت کو بھی اس میں ترغیب ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ چڑیاں آپ کی پشت پر یہ سمجھ کر بیٹھتی کہ گویا کہ یہ دیوار ہے۔ اللہ اکبر۔ باب و ترک القیام للمریض، یہ باب اس بارے میں ہے کہ مریض کے لیے رات کے قیام کے ترک کا بیان، یعنی اگر مریض ہو، نماز تہجد پڑھنے کا عادی تھا لیکن مریض ہو گیا تو اس کے لیے قیام لیل کے ترک کی اجازت ہے۔ حدثنا ابو النعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود قال سمعت جندبا یقول اشتکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتا او لیلتین۔ اللہ اکبر۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ فلم یقم لیلتن او لیلتین، تو آپ نے ایک رات یا 2 راتیں رات میں قیام نہیں فرمایا، لیکن ایک بات ذہن نشین رہے
کہ اگر نبی کریم علیہ السلام ہی نے روایت ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو یا سفر کرے تو اس کے لیے اس عمل کے مثل نیکی لکھی جاتی ہے جو وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے اعضاء میں سے کسی عضو میں کوئی تکلیف تھی، اس لیے حضور نے 1 یا 2 رات قیام نہیں فرمایا۔ اگلی روایت ہے حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان عن الاسود ابن قیس عن جندب ابن عبد اللہ قال احتسب جبرائیل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن کثیر نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، وہ روایت کرتے ہیں اسود سے، انہوں نے کہا کہ میں نے جندب کو سنا، وہ کہتے ہیں وہ جندب ابن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں اعتصب جبرائیل علیہ السلام کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنے سے رک گئے، تو فقالت امرات من قریش کی ایک عورت نے کہا ابطأ علیہ شیطانہ، قریش کی ایک عورت نے کہا ان کے شیطان نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی، تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، کون سی؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ چاشت کی قسم اللہ رب العزت جل جلالہ نے یاد کیوں فرمائی؟ تو چونکہ چاشتی کا وقت وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا، اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جادوگر سجدے میں گرے۔ والضحیٰ چاشت کی قسم، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد مطلقاً دن ہے، اس لیے کہ اس کے بعد لیل کا ذکر ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ چاشت میں اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور واللیل اور شب کنایا ہے آپ کے گئے ہوئے عنبری سے۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ رب العزت نے بعد میں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، چاشت کی قسم رات کی جب وہ پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا، وما قلی، اور بعض مفسرین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ جندب ابن سفیان نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے کسی تکلیف کی وجہ سے 1-2 رات آپ نے قیام نہیں کیا، تو ایک عورت آئی اور یہ کہا اے محمد مجھے امید یہ ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، اس لیے کہ تمہارا شیطان معاذ اللہ کافرہ تھی نا وہ، اس لیے شیطان کہا 1-2 راتوں سے تمہارے قریب نہیں آیا۔
تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اور یہ بھی روایت ہے کہ ایک عورت نے یوں کہا تھا یا رسول اللہ ما را صاحبک الا ابطا عنک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے صاحب آپ سے مؤخر ہو گئے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور مسلم شریف کی روایت میں کہ جبریل امین علیہ السلام چند دن نہیں آئے نبی کریم کی بارگاہ میں، تو مشرکین نے یہ کہا قد ودع محمد کو چھوڑ دیا ہے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل امین وحی لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 40 دن تک نہیں آئے تھے، وحی مؤخر ہو گئی تھی. تو کعب ابن اشرف نے کہا تھا قد اطفأ اللہ نور محمد وانقطع الوحی عنہ. تو جبریل امین 40 دن کے بعد آئے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل کہاں تھے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما نتنزل الا بامر ربک. اور اسی وقت میں یہ سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، سورہ والضحیٰ نازل ہوئی. اب ہاں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ عورت جو قریش کی تھی یا جو عورت مشرکہ تھی جس نے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، یہ ابو لہب کی بیوی تھی. یہ کانی عورت ہے جو ام جمیل تھی. یہ حرب ابن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی بیٹی تھی، اور یہ ابو سفیان ابن حرب کی بہن بہن تھی. اور اسی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بے ادبی پر مشتمل جملہ بولا تھا. کون سا جملہ؟ جو ابھی آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ اب طا علیہ شیطانو، ان سے ان کا شیطان مؤخر ہو گیا. تو اب ام جمیل کے اس قول کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک عورت نے یہ کہا تھا یا محمد ما ارا شیطانک الا قد ترکک، یہ کہنے والی تو ام جمیل تھی. اور جس عورت نے یہ کہا تھا ما ارا صاحبک الا قد ابطأ عنک، یا رسول اللہ، اس نے یا محمد کہا اور اس نے جو ہے یا رسول اللہ کہا، اور اس نے ما ارا شیطانک کہا، اس نے ما ارا صاحبک کہا. تو یہ عورت الگ ہے، یہ مؤدبہ ہے، اور وہ عورت ام جمیل تھی جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی سخت ترین گستاخ تھی. ہاں چلیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جواب قسم ما ودعک، اللہ رب العزت آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلی، اور نہ آپ کو مکروہ جانا، نہ پسند کیا، مبغوض رکھا. باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ اللیل والنوافل من غیر ایجاب. یہ باب اس بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
اپنی امت کو اور یا مؤمنین کو رات کے قیام پر یعنی رات کی نفل نماز پر اور نوافل پر ابھارنا من غیر ایجاب بغیر فرض قرار دیے بغیر رات کی نماز پر ابھارنا۔ اس باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 احادیث کریمہ ذکر فرمائی ہیں۔ اب پہلی حدیث ام سلمہ کی ہے، دوسری حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے، تیسری اور چوتھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے نا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نماز پر ابھارا اور دوسرا یہ کہ اس نماز کو لازم نہیں کیا۔ دونوں چیزیں ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، فرماتی ہیں وَتَرَكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وعليا لیلۃ للصلاۃ۔ ترقہ کے معنی آتا ہے رات میں چلنا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک رات تشریف لے گئے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے۔ فرماتے حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ہند بنت الحارث عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلۃ، کہ نبی کریم علیہ السلام ایک رات بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللیلۃ من الفتن، آج فتنہ تھی، آج رات کتنے فتنوں کے بارے میں کتنے فتنے نازل ہوئے، وما انزل من الخزائن، اور آج رات کتنے خزانے نازل ہوئے، من یوقظ صاحب الحجرات، کون ہے جو حجرے والیوں کو جگا دے، یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ بہت ساری دنیا میں لباس پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ یہ مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے کہ سرکار نے فرمایا کون ہے جو کہ حجرے والیوں کو جگا دے، اس میں قیام لیل پر تحریض ابھارنا ہے۔ یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ اور یا ربا میں یا جو ہے نا یا منادہ معذوف ہے، یا قوم ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، ہے نا۔ تو معنی یہ ہے کہ بہت ساری دنیا میں لباس پہننے والی، بہت ساری دنیا میں لباس پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی، یعنی ان کی سزا آخرت میں ہے نا حسن، یا تو مراد یہ ہے کہ حسنات سے ننگی ہوں گی، اور کہ بہت ساری دنیا میں لباس پہننے والی یعنی غنی ہیں لیکن کوئی وہ اچھا کام نہیں کرتی، تو آخرت میں بالکل نیکیوں سے خالی ہوں گی۔ گویا کہ یہ بیدار کرنے کے موجب کا بیان ہے، بتانا یہ کہ نماز سے غفلت ذرا بھی ممکن نہیں ہے، ذرا بھی
ممکن نہیں ہے، اور نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ ہاں، اگلی حدیث، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا علی ابن حسین ان حسین ابن علی اخبرہ۔ حضرت امام حسین سے یہ روایت ہے، امام حسین نے بتایا کہ میرے والد علی ابن ابی طالب نے انہیں خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمۃ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی اور فاطمہ بنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے پاس رات میں آئے اور فرمایا الا تصلیان، کیا نماز نہیں پڑھو گے؟ تو علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا، تو جب اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ فانصرف حین قلنا، تو جب ہم نے یہ کہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے۔ ولم یرجع الی شیئا، اور حضور نے مجھے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم سمعتہ وهو مول یضرب فخذہ وهو یقول وکان الانسان اکثر شیء جدلا، آپ پیٹ پھیر کر اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان سب سے زیادہ بحث کرنے والا ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بیدار کیا اور ان کے پاس تشریف لے گئے اور رات کے قیام پر ابھارا، یہ کہہ کر الا تصلیانی، کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ یہ کلمہ ابھارنے کے لیے تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو جواب دیا کہ انفسنا بید اللہ، یہ دراصل اقتباس ہے اس آیت کریمہ سے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ مطلب یہ کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں بیدار کرنا چاہے گا تو ہم بیدار ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب سنا تو کہ انفسنا بید اللہ، یہ جواب سنا تو آپ واپس ہو گئے، اور جب یہ سنا انفسنا بید اللہ ہمارا جواب تو واپس ہو گئے۔ ولم یرجع الی شیئا، اور حضور نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ جاتے وقت اپنی ران پر ہاتھ مار کر یوں کہہ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہاں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کی سرعت سے تعجب کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے اس عذر کو قبول کیا اور حضرت علی پر کوئی عتاب نہیں فرمایا۔ سمجھ گئے؟ اس مقام کو قاعدے سے میں نے پہلے بھی سمجھا دیا، اس مقام پر بھی توضیح کی۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سکوت بھی جواب ہے، اور یہ بھی کہ تعجب کے وقت میں ران پر ہاتھ مارنا یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کی کسی آیت سے
کوئی حکم اخذ کر کے بیان کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہے، فضیلت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کی سرعت جواب پر تعجب کرتے ہوئے ران پر ہاتھ مارا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نوافل پر سختی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جواب ذکر کیا انفسنا بید اللہ، تو حضور نے ان کی عذر کو قبول فرما لیا۔ اگر نفل نماز پڑھنا لازم ہوتی تو سرکار ان کے اس عذر کو قبول نہیں فرماتے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ہوا کہ سونے والے کا نفس اللہ رب العزت کے دست قدرت۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو احب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم۔ فرماتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی عمل کو چھوڑتے، حالانکہ وہ عمل کرنا آپ کو پسند ہوتا تو کیوں چھوڑتے؟ خشیۃ ان یعمل بہ الناس، اس اندیشے سے کہ لوگ اس پر عمل کریں اور وہ ان پر فرض ہو جائے اور امت مشقت میں پڑ جائے۔ فرماتی ہیں وَمَا صَبَّحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الضحیٰ قط، حضور نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی۔ وَإِنِّي لَأُصَبِّحُهَا، اور میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ پہلے آپ مطابقت ترجمۃ الباب سے دیکھیں، اس کے بعد حدیث کی تشریح سماعت فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عمل پسند تھا آپ اس پر امت کو ابھارتے، مگر امت کو اس لیے نہیں ابھارتے کہ کہیں وہ عمل لوگ کریں اور ان پر فرض نہ ہو جائے، وہ فرض نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی وَإِنِّي لَأُصَبِّحُهَا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں، اس میں بھی چاشت کی نماز پر ابھارنا ہے، ابھارنا ہے۔ حضرت اب یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وَمَا صَبَّحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الضحیٰ قط، حضور نے کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ خود ان کو جو علم تھا اس کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے، اس کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے، ورنہ آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر چاشت کی نماز پڑھی اور ابو ذر غفاری اور ابو ہریرہ کو اس کی تاکید فرمائی۔ اور جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، تو چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے احوال سب کو معلوم نہیں تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو چاشت کی نماز کا پڑھنا یہ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ چاشت کے وقت میں حضور حضرت عائشہ کے پاس نہیں رہتے تھے، یا تو مگر کم اوقات میں، اس لیے کہ یا تو سفر میں ہوتے یا مسجد وغیرہ میں ہوتے یا بعض عورتوں کی اپنی دیگر ازواج مطہرات کے پاس ہوتے۔ جب حضرت عائشہ کی باری آتی تو باری 9 دن کے بعد آتی،
تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے ہمیشہ نہیں دیکھا، بلکہ کبھی کبھی دیکھا۔ تو یہ جو فرمایا ما یصلیہ یا ما سبحہ، سرکار نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، اس سے مراد یہ کہ سرکار نے چاشت کی نماز پر ہمیشگی نہیں فرمائی۔ تو یہ ہمیشگی کی نفی ہے، اصل چاشت کی نماز کی نفی نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ سرکار کوئی عمل کرنا پسند کرتے لیکن کرتے نہیں تھے، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اس کا دو معنی کہ اللہ امت پر وہ فرض نہ فرما دے، اور دوسرا معنی یہ کہ کہیں وہ اس پر عمل اس اعتقاد سے نہ کریں کہ یہ مفروض ہے، اس اعتقاد کے ساتھ نہ کریں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار عمل کو چھوڑ دیتے، تو اس کے مراد یہ کہ سرکار اپنی امت کے سامنے اور اپنے صحابہ کے سامنے اس عمل کو چھوڑ دیتے تھے، اور صحابہ کو اس عمل کی ترغیب اور اس عمل کی طرف بلانا چھوڑ دیتے تھے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو بالکل چھوڑ دیتے تھے، ہے نا؟ جیسے کہ آپ نے وہ حدیث پاک پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر آ رہی ہے کہ حضور رمضان کی رات میں نماز کے لیے نکلے تو لوگ جمع ہو گئے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگلے دن رات نکلے تو پھر اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، تیسری شب نکلے تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد تنگ ہو گئی، تو سرکار پھر نکلے ہی نہیں۔ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے اس شدت شوق کی وجہ سے رات کی نماز فرض ہو جائے۔ تو اب سرکار نکلے نہیں، لیکن اور نکل کر سرکار نے صحابہ کرام کے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی، بلکہ پڑھی تو لیکن اپنے حجرے میں پڑھی، وہ عمل نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کے سامنے وہ عمل کرنے سے سرکار اس لیے بچے کہ ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کی شدت شوق کی وجہ سے یہ نماز فرض ہو جائے۔ تو چھوڑنے کا مطلب اس عمل کو بے نفسی چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ لوگوں کے سامنے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اب نمازیں تو اللہ رب العزت نے 5 وقت کی فرض فرما دی، تو اب رات کی نماز کا اگر شوق ہو نماز تراویح کا، تو پھر وہ نماز شوق کی وجہ سے فرض کیسے ہو جائے گی، حالانکہ فرائض تو مکمل ہو چکے۔ تو اس شائبے کا جواب علامہ عینی نے دیا ہے کہ تہجد کی نماز حضور پر فرض تھی اور امت پر نبی کی اقتداء واجب ہے۔ تو آپ کے صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان جب کسی عمل پر حضور کی مواظبت اور مداومت کو دیکھتے تو حضور کی اقتداء کرتے اور اس کو اپنے لیے واجب سمجھتے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ زیادتی اس اعتبار سے ہوگی کہ اس نماز کا وجوب امت پر اس جہت سے ہوگا کہ نبی کریم کی اقتداء نبی کریم کے فعل میں واجب ہے، اس جہت سے نہیں کہ 5 نمازوں پر کوئی فرض
زائد ہو کر اس کی ابتدا ہو جائے۔ اور دوسرا جواب علامہ عینی نے یہ بھی دیا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں، سرکار کی شفاعت کی وجہ سے نمازیں کم ہوئیں۔ اب جو نمازیں کم ہوئی ہیں اور ان کا پڑھنا لازم نہیں رہا، جب امت اس کو اپنے لیے لازم کر لے اور اس کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دے، تو اب جو نماز امت کی آسانی کے لیے کم ہوئی تھی، اب امت اس کے پڑھنے میں آسانی سمجھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آسانی سمجھنے کی وجہ سے ان پر وہ نماز فرض ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے نصارہ کے ایک فریق کا ذکر کیا کہ انہوں نے رہبانیت ان پر لازم نہیں تھی، مگر انہوں نے خود رہبانیت کو اختیار کیا، اور جب رہبانیت کو خود اختیار کر کے پھر اس میں کوتاہی کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کی ملامت فرمائی اور فرمایا فما رعوها حق رعایتها۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی یہ اندیشہ ہوا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ قیام لیل میں اپنے شدت شوق کی بنیاد پر پہلے تو بہت زیادہ پابندی کریں، اپنے اوپر لازم کر لیں، اور پھر اس کی ترک کی وجہ سے ملامت کے مستحق ہوں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔